کے دروازے پہ پہنچا تو کچھ پڑھنے کی آواز آئی، کیونکہ ہمشیرہ ان کی اپنے خامد سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا کرے۔ خود نہ آتا ہو تو کسی اچھی پڑھی لکھی عورت سے، مردوں سے کبھی نہ پڑھائے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتن ہے، اس میں کسی بھی اعتبار نہ کرے کہ یہ مولوی ہے یا پیر ہے یا استاد ہے یا قاری ہے، کبھی اعتبار نہ کرے۔ بچیوں کو عورتوں سے تعلیم دلوائے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسے ہیں بنات کے، ہمارے ملک میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، بلکہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ اور مدارس بنات جو ہیں وہ اتنی کامیابی سے چل رہے ہیں، اتنا لڑکے بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ان میں عالمہ فاضلہ ماشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان سے میری ایک بیٹی جس نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، اتنا علم ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو عورتوں سے تعلیم دلوائیں، لیکن ہر حال میں دلوائیں۔ قرآن شریف پڑھائیں، اور اسی طرح جیسے چھوٹے چھوٹے اسلام کے بارے میں پمفلٹ ہیں، وہ ان کو پڑھائیں، ان کو پتہ لگے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، نماز کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ غسل کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، عام غسل کیا ہے اور غسل جنابت کیا ہے، حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مدت حیض کیا ہے، مدت نفاس کیا ہے، مدت رضاعت کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں مہمہ، ضروری۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 40 دن تک بیٹھی انتظار کر رہی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کی ولادت کے بعد جب بھی خون بند ہو جائے، پاک ہو جائے، وہ پاک ہے۔ 40 دن تو ضروری نہیں ہے، چاہے 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے، اب وہ پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند نہ ہو، الحمدللہ کیا دین ہو جائے، تو ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، اب اسی حالت میں وہ غسل کر کے نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کریں۔ یہ تمہاری مسئولیت ہے، قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز سکھائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو دعائے قنوت یاد کروائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز کے فضائل سے آشنا کیا؟ تو اس لیے حضور کی بیویاں بھی، صحابیات بھی، تابعیات بھی سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کرتی تھی، کیونکہ جس کو قرآن آ گیا سب کچھ آ گیا۔ تو حضرت عمر نے آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر زور سے، غصے سے۔ بی بی صاحبہ نے قرآن کے جو اوراق تھے ان کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا تو عمر غصے میں کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے۔ حضرت عمر غصے میں آئے اور بہن کو اتنا مارا اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کا خون نکل آیا بدن سے۔
لیکن آپ کی بہن کھڑی ہوئی، اس نے کہا عمر بات سنو، جس خطاب کے تم بیٹے ہو نا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن اب میں کلمہ شہادت نہیں چھوڑ سکتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عمر حیران ہوئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میری بہن، وہ کاغذ مجھے دو میں بھی پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں۔ اس نے کہا نہیں عمر اس طرح میں نہیں دے سکتی، یہ اللہ کے قرآن کے اوراق ہے، اس کو پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم مشرک ہو، نجس ہو، پلید ہو۔ کسی کی ظاہری پلیتی ہوتی ہے، کسی کی باطنی پلیتی ہوتی ہے۔ پلید آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 30 لاکھ آدمی حج پہ آیا ہوا ہے، لیکن جن کے اندر شرک کی پلیدی ہے وہ جماعت میں نہیں آتے۔ اللہ آنے ہی نہیں دیتا، ان کی طاقت تھوڑی ہے کہ نہیں آتے۔ اب حضرت عمر نے غسل فرمایا، اس کے بعد کہا اچھا اب تو مجھے دے دو۔ اب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، خدا کی قدرت ہے کہ یہ آیات مبارک جو تھی سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى۔ حضرت عمر نے پڑھا، کہا ما احسن الکلام، رونے لگ گئے۔ مسلمانوں قرآن اثر کیسے لگا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کی زبان ہو، نیت ہو، اخلاص ہو۔ قرآن کی تو تاثیر ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں پہاڑوں پر بھی اگر اتاروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر پہاڑ پھٹ سکتے ہیں تو پھر عمر کی کیا طاقت ہے۔ عمر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا بہن ایک بات بتاؤ، این محمد، اللہ کا نبی اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے بہنوئی ساتھ گئے، حضور دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم جو ہے نا یہ صفا مروہ کے قریب تھی۔ اب تو حرم الحمدللہ اتنا بڑھ گیا وہ سب چیزیں اندر آ گئی، دار ارقم بھی اندر آ گیا، بیت ام ہانی بھی اندر آ گیا، بیت خدیجہ بھی اندر آ گیا۔ صرف حضور کے مولد کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ چلو علامت محفوظ ہے، ورنہ وہ بھی حرم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، سچی بات یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مکے میں جہاں جہاں سے میرا محمد مدنی گزر گیا وہ جگہ آباد ہو گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔